تو آج ہم آسام میں شہریت کے ایک کافی پیچیدہ مسئلے پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر ایک خاتون ہے منوارا بیوا، ان کی جدوجہد کے حوالے سے۔ یہ معلومات scroll.in کے ایک مضمون پر مبنی ہے، اور ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو دستاویزات پر مبنی شہریت کا نظام ہے، یہ کتنا مشکل، کتنا کیا کہتے ہیں پریشان کن ہو سکتا ہے۔ جی دیکھیے، آسام میں یہ فارنرز ٹریبیونلز کا ایک پورا نظام ہے۔ یہ نیم عدالتی ادارے ہیں، یوں سمجھ لیں۔ ان کا کام یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی شخص 1971 سے پہلے سے آسام کا رہائشی ہے یا نہیں، اور یہ فیصلہ زیادہ تر آپ کہہ سکتی ہیں کاغذات، مطلب دستاویزات کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو منوارا بیوا کو بھی 2016 میں ایسے ہی ایک ٹریبیونل نے غیر قانونی غیر ملکی قرار دے دیا تھا۔ اور اب جو خبر ہے وہ یہ کہ انہیں حال ہی میں دھوبری ضلع میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وہ بھی تب جب ان کی اپیل سپریم کورٹ میں چل رہی تھی۔ تشویش کی بات یہ ہے، جیسا سننے میں آ رہا ہے، کہ وہ اب لاپتہ ہیں۔ مطلب خدشہ ہے کہ انہیں شاید خفیہ طور پر بنگلہ دیش پش بیک یعنی دھکیل دیا گیا ہے۔ جی، یہ خدشہ بالکل موجود ہے، اور انہیں جو غیر ملکی قرار دیا گیا تھا اس کی بنیاد وہ دستاویزات میں پائی جانے والی کچھ چیزیں تھیں جنہیں ٹریبیونل نے تضادات سمجھا۔ تضادات؟ کس قسم کے تضادات تھی یہ؟ مطلب کوئی بڑی گڑبڑ، کوئی جعلسازی؟ نہیں، اصل میں بظاہر تو یہ بہت معمولی چیزیں لگتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے والد کا 1951 کا NRC ریکارڈ تھا، اس میں عمر پر اوور رائٹنگ تھی، 10 کو 16 کیا ہوا تھا۔ اسی دستاویز میں والدہ دل جان بی بی، ان کے نام کے آگے رشتے کا خانہ ہوتا ہے نا، وہاں پی یعنی پتا والد، اس کو کاٹ کر شاہ یعنی شمی شوہر لکھا گیا تھا۔ اچھا، یہ تو لکھنے کی غلطیاں لگتی ہیں۔ بالکل۔ پھر والد کی عمر 1951 کے ریکارڈ میں، جسے بعد میں ٹھیک کر کے 26 سال بتایا گیا، اور 1966 کی ووٹر لسٹ میں ان کی عمر 39 سال تھی۔ ٹریبیونل نے کہا کہ یہ 14 سال کا فرق بہت بڑا ہے۔ 14 سال، ٹھیک ہے۔ دادا کا نام 1951 کے NRC میں گیت اللہ لکھا تھا، 1966 کی ووٹر لسٹ میں چیت اللہ، مطلب ہجے کا فرق۔ گیت اللہ، چیت اللہ۔ جی، اور تو اور گاؤں کا نام بھی 1951 میں کھگڑا باری تھا، 1966 میں سکھاتی کھاتا۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ پرانے دیہی ریکارڈز میں، خاص طور پر اتنے پرانے، اس طرح کی غلطیاں جیسے سپیلنگ کی یا عمر کا اندازے سے لکھ دینا، کیا یہ غیر معمولی بات ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ اور گاؤں کا نام بدلنا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نیا گاؤں بن گیا ہو پرانے سے۔ جی ہاں، وکیلوں نے بالکل یہی دلیل دی تھی کہ یہ معمولی دفتری یا لکھنے کی غلطیاں ہیں، کلیریکل مسٹیکس، اور یہ کہ سکھاتی کھاتا گاؤں کھگڑا باری سے ہی نکلا تھا۔ مگر ٹریبیونل نے ان سب کو ممکنہ دھوکہ دہی کے طور پر دیکھا۔ اور بات یہی نہیں رکی، منوارا کا اپنا اسکول چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ تھا، اسے بھی مسترد کر دیا گیا۔ وہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس پر ڈپلیکیٹ لکھا تھا۔ اب ڈپلیکیٹ کا مطلب تو اصل کی نقل ہوتا ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ جعلی ہے، لیکن اسے بھی شک کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ اچھا، مطلب ڈپلیکیٹ لکھا تھا تو بس مسترد؟ یہ تو واقعی بہت سخت ہے۔ اور وہ گاؤں پنچایت کے سرٹیفکیٹ کا کیا بنا؟ وہ بھی سنا ہے کافی متنازع رہا ہے۔ جی ہاں، وہ ایک بڑا مسئلہ بنا تھا۔ گاؤں پنچایت کا سرٹیفکیٹ خاص طور پر شادی شدہ خواتین کے لیے اپنا خاندانی تعلق ثابت کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہوتا ہے، لیکن اس کی قانونی حیثیت پر گوہاٹی ہائی کورٹ نے سوال اٹھا دیے تھے۔ اس سے تو ہزاروں خواتین متاثر ہوئیں۔ بعد میں سپریم کورٹ نے وضاحت دی، انہوں نے کہا کہ یہ سرٹیفکیٹ خود شہریت کا ثبوت نہیں ہے، لیکن اگر ان کی پوری طرح تصدیق ہو جائے تو انہیں خاندانی تعلق ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو استعمال ہو سکتا ہے لیکن تصدیق کے ساتھ؟ جی، مگر منوارا کے کیس میں اسے بھی کافی نہیں سمجھا گیا۔ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے، یہ جو اصطلاح ہے ڈکلیئرڈ فارنرز، یہ لوگ کون ہیں؟ کیا یہ وہ ہیں جو سرحد پار کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں؟ نہیں، یہ فرق سمجھنا بہت اہم ہے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ اکثر آسام کے بہت پرانے رہائشی ہوتے ہیں، کئی نسلوں سے وہیں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ٹریبیونل انہیں دستاویزات میں کسی کمی یا جیسے ہم نے دیکھا کسی تضاد کی بنیاد پر غیر ملکی قرار دے دیتا ہے۔ اور پھر ان کا کیا بنتا ہے؟ یہی تو بڑا مسئلہ ہے۔ بنگلہ دیش ظاہر ہے عام طور پر انہیں اپنے شہری تسلیم نہیں کرتا، تو وہ بیچ میں رہ جاتے ہیں۔ منوارا بیوا کو تو
मुझे याद है 2019 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जमानत मिली थी ना, कुछ शराइत थी बायोमेट्रिक्स वगैरह की। तो अब ये अचानक गिरफ्तारी और फिर ये गुमशुदगी, ये क्यों? हाँ, उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन लगता है कि अब सूरत हाल कुछ बदल गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक और हुक्म आया है, जिसके बाद आसाम हुकूमत ने ये डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स को मुल्क बदर करने का अमल वो तेज कर दिया है, और वो उन लोगों को भी मुल्क बदर करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके केसेस अभी अदालतों में चल रहे हैं। तो मुनवारा बेवा की जो ये हालिया सूरत हाल है, ये शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी लगती है। तो ये पूरी कहानी, मुनवारा बेवा की ये जद्दोजहद, इससे क्या समझ आता है? मतलब क्या सबक मिलता है? ये तो यही दिखाता है कि आसाम में ये शहरियत का निज़ाम कितना पेचीदा है और किस तरह ये दस्तावेज़ात पर इन्हिसार ये बज़ाहिर मामूली गलतियों को भी इतना बड़ा बना सकता है कि किसी की पूरी ज़िंदगी उसकी शनाख्ती दांव पर लग जाए। ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं, पिसमानदा तबके हैं, उन पर इसका कितना गहरा असर पड़ता है। जी बिल्कुल। और ये एक बहुत बुनियादी, बहुत गहरा सवाल भी छोड़ जाता है ना, कि जब किसी इंसान की शनाख्त, उसकी शहरियत महज कागजात में किसी मामूली फ़र्क, किसी लिखने की गलती की वजह से मुस्तरद कर दी जाए और कोई मुल्क उसे कबूल करने को तैयार ना हो, तो उस इंसान का क्या बनेगा, उसका मुस्तकबिल क्या है? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसे हालात में इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे, बुनियादी इंसानी हुकूक का क्या बनेगा। ये वाकई एक बहुत गंभीर सूरत हाल है।